اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہو گئی. اب میں چند جملے آپ کی خدمت میں ان عادتوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. عادتوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. دنیا میں جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں بھائی اگر بیمار کو علاج کرانا ہے تو سب سے پہلے یہ قبول کرے کہ بیمار ہوں. جو بیماری قبول نہیں کرے وہ علاج کی مشقت کیوں برداشت کرے گا؟ اگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرا دل بیمار ہے تو میں بے وقوف ہوں کہ میں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، پیسہ دوں گا، وقت دوں گا، اپنی جان کھپاؤں گا، اس کے اندر انتظار کروں گا، آپریشن کرواؤں گا. کیوں کرواؤں گا؟ اب اگر میں کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں بیمار ہوں اور نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہہ تو رہا ہوں، قبول نہیں ہوا اندر سے. میں کہہ رہا ہوں، کوئی مجھ سے کہ تم جانتے ہو بیمار ہو، تمہیں دل کی بیماری؟ ہاں بیماری ہے مجھے. تو تم گئے ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں میں گیا نہیں، جاؤں گا انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اس نے قبول ہی نہیں کیا کہ یہ بیمار ہے، زبان سے کہہ رہا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ، اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے بھائی میں اپنی غلط عادتوں کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کرو کہ کوئی غلط عادت ہے یا نہیں ہے. غلط عادت کو غلط سمجھ تو لو پہلے. اگر غلط ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو کوئی علاج نہیں ہوگا. کوئی انسان جو اپنے آپ کو بیمار قبول نہیں کرتا وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی مشقت نہیں اٹھاتا. تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ بھئی بیماری کیا ہے. یہ جو اتنے خطبے ہمارے پاس موجود ہیں نہج و بلاغہ کے اندر، بہت سارے خطبے بیماری کو بتانے کے لیے ہیں. علاج بعد کی بات ہے. قرآن کریم اتنی ڈھیر ساری آیات کریمہ صرف اس بات کے اوپر رکھتا ہے یہ تو پہچانو کہ بیمار ہو یا نہیں ہو. مثال کے طور پر خود غرضی بیماری ہے یا نہیں ہے. میں ہر چیز میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میرا کام صحیح ہو جائے. ایک حب ذات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. ایک دفعہ خود غرضی ہے، ہر کام میں میری چیز صحیح ہو جائے، باقی کا ہو یا نہ ہو، یہ خود غرضی ہے. حب ذات قبول ہے، فطرت انسانی ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں نقصان پہنچائے؟ لیکن اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے 10 لوگوں کو نظر انداز کرے گا یا نقصان پہنچائے گا، یہ خود غرضی ہے. خود غرضی قبول نہیں ہے اللہ کے دین کے اندر. قبول نہیں فرماتا، کہتے نہیں تمہیں انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر تکبر. انسان اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھتا ہے جو جس کے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. خوب یہ بیماری ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب انسان متکبر ہوتا ہے تو ایک بیماری تکبر کی نہیں ہوتی، ایک اور بیماری اندھے پن کی ساتھ آتی ہے. متکبر اندھا بھی ہوتا ہے. اگر تکبر میں اندھے پن کی بیماری نہ ہو نا تو یہ تکبر اتنی بڑی بیماری نہیں ہوگی، یہ چھوٹی بیماری کہلائے گی. تکبر کے ساتھ دوسری بیماری ایک آتی ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں متکبر ہوں. اب خدا نے متعال ایسے انسان کو اگر رحم کرے، خدا لطف کرے، اس کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ ذلیل ہو. چونکہ یہ اندھے پن میں مبتلا ہے، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں متکبر ہوں، تو ایک ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ ذلت اٹھانی پڑے. جب ذلت اٹھاتا ہے تو چانس ہے کہ اس کو یاد آئے کہ دیکھو میں نے دوسروں کو جو ذلتیں دی تھیں اس کا مجھے یہ نتیجہ اٹھانا پڑ گیا. پھر ایک چانس ہوتا ہے، مثلا اپنی کسی طاقت کے اوپر اکڑتا ہے، خدا کبھی ایسا کرتا ہے اگر اس کو اصلاح کرنی ہو اس سے طاقت چھین لیتا ہے. کہتا ہے اب دیکھو یہ جو تم نے دوسروں سے طاقتیں چھینی تھیں اس کا مزہ دیکھ لیا. اب اگر یہ انسان عقل مند ہوتا ہے تو سیکھ لیتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی، میں تکبر دکھاتا تھا. نہیں ہوگا، بیوقوف آدمی ہوگا، نہیں سمجھے گا، اپنے تکبر میں چلتا رہے گا. تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے درمیان، بغض، کینہ، حسد، تکبر، نعوذ باللہ خود غرضیاں، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا، برائیوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہم انسانوں کی، اور یہ میں اس تقسیم کو پہلے عرض کر دوں، ابھی عرض کرتا ہوں اس بڑی بیماری کو، بعد میں پہلے تقسیم عرض کر دیتا ہوں. کچھ بیماریاں اور برائیاں ہوتی ہیں جسم کی برائیاں. جسم کی بھی برائیاں ہوتی ہیں، ہاں برائیاں ہوتی ہیں جسم کی. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی چیختا چلاتا ہے.
اب تو چیختا چلاتا ہے انسان، جو دوسروں کے اوپر بلا وجہ میں چیختا چلاتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیخ رہا ہے، تو یہ جسمانی بیماری ہم اس کو کہتے ہیں۔ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، بھائی غیبت کرے گا تو کسی سے کچھ کہے گا، نظر آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس آدمی سے اس آدمی کی برائی کی۔ نعوذ باللہ جھوٹ بولے گا تو بولے گا نا، کچھ فزیکلی کچھ کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کا جسم سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ نماز نعوذ باللہ قضا کرے گا، صاف پتہ ہے قضا کی ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، صاف پتہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، ظاہر میں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نہیں معلوم نماز اس طرح۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ذہن کے اندر سے ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اندر اندر چلتی ہیں۔ یہ خطرناک ترین بیماریاں ہیں۔ مثال کے طور پر جو آدمی مثلا فرض کر لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، جس کو ہم سوء ظن کہتے ہیں۔ اب یہ جو بدگمانی کرتا ہے یہ کسی سے کہتا ہے کیا؟ اگر بدگمانی کہہ دے تو غیبت کہلائے گی۔ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کرے اور کسی کے بارے میں کہہ دے، اس کو نہ ہو تو تہمت کہتے ہیں، کہہ دے تو معاملہ ختم ہو گیا، تم کو اور جرم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو بدگمانی اندر اندر چلاتا رہتا ہے یہ کیا ہے؟ نظر آتی ہے کیا؟ نہیں، نظر بھی نہیں آتی، پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ مثلا خداوند متعال کے مقابلے میں نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی کسی بات کے اوپر اکڑتا ہے، تو یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ خدا کے مقابلے میں کوئی نئی حکومت بنائے گا، نہیں، خدا کے مقابلے میں کیا حکومت بنائے گا؟ اندر اندر اکڑ رہا ہے۔ مثلا وہ جو قارون کا جملہ تھا، جب قارون سے مومنوں نے کہا کہ بھئی تم اللہ کا حکم مانو، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا خدا نے تمہیں دیا ہے، کہا نہیں میں نے اپنے علم سے کیا ہے۔ اب یہ جو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے، یہ شاید کہے گا بھی نہیں، اندر اندر اکڑ رہا ہوگا اپنے اوپر کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے۔ بدترین عادتیں دماغ کی ہیں، بدترین عادتیں دماغ کی ہیں۔ ظاہر کی عادتیں پھر نظر آ جاتی ہیں، اندر کی عادتیں جو دماغ کے اندر چلتی رہتی ہیں پکتی رہتی ہیں بالکل نظر نہیں آتی ہیں۔ ان سے لڑنا، ظاہر کی بیماریوں سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں یہ کہوں جھوٹ نہ بولو تو یہ ہوگا، جو کوئی مجھے دیکھے گا جھوٹ بولتا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا تم نے جھوٹ بولا۔ اس کو نپٹانا پھر آسان ہے، البتہ فی زمانہ یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اتنا لوگوں کی زبان پہ جھوٹ چڑھ گیا ہے، اتنا چڑھ گیا ہے کہ بول رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، سن رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کو سمجھ میں آ گیا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ دکھا دکھا کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، پتا ہوتا ہے دونوں کو کہ اس کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں زندگی میں برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی چانس چھوڑا ہے برکتوں کا؟ اس کے بعد کہتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ ماں اور بچوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان احترام کیوں کم ہو رہا ہے؟ کچھ چھوڑا ہے؟ اتنے گناہوں کے بعد برکتوں کا انتظار ہے؟ کہاں سے برکتیں نصیب ہوں گی؟ جو تھیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے جسم کی تعداد بڑھ رہے ہیں، خاندان کے نمبر بڑھے چلے جا رہے ہیں، ظاہر ہے اگلی نسل میں زیادہ لوگ ہو جائیں گے، خاندان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ذرا پوچھنا دلوں میں جگہ ہے ایک دوسرے کے لیے؟ نہ کہ گھر چھوٹے ہو گئے، نہیں، گھر بھی بڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی بڑھ رہا ہے، نمبر بھی بڑھ رہا ہے، صرف ایک مصیبت ہے، اب دلوں میں گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے۔ وہی سوء ظن، وہی ایک دوسرے کے ساتھ مصنوعی رقابتیں، مصنوعی مقابلے، جس پہ خدا نے نہیں بلایا اس پہ مقابلے۔ خدا فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف تیزی سے جاؤ۔ ہم مقابلے میں اس پر آئیں اس کا کمیونٹی میں نام زیادہ ہے یا میرا کمیونٹی میں نام زیادہ ہے، اس پہ کس خدا نے کہا تھا مقابلہ کرنے کو؟ اس پہ کس خدا نے تمہیں دعوت دی تھی بھائی؟ نیک کام پہ دعوت دی تھی، نہ کہ نیک نام بنانے پہ دعوت دی تھی۔ نام بنانے پہ کہاں دعوت دی تھی؟ کام کرنے پہ دعوت دی تھی خدا نے۔ تو یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس وقت۔
اور وہ بری عادتیں اندر اندر پک پک کے ہر چیز معاشرے کی خراب کیے دے رہی ہیں. دین اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے، محبتیں نہیں مل کے دے رہی ہیں. اچھا کھوکھلا پن اتنا زیادہ احساس کر رہے ہیں انسان کہ بھائی زندگی میں کوئی کمی ہے، یہ سب احساس کر رہے ہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ ہے جو نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ کھلے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. مددی